میری خالہ میری موسی پاکستان رہ گئی 1947 کے پارٹیشن کے دوران. ہمارا ہندو خاندان جب اپنا سب کچھ گھر بار چھوڑ کر پاکستان سے انڈیا کی طرف مائگریٹ کر رہا تھا تو جتھوں نے حملہ کر کے کافی جو ہے نا وہ نقصان پہنچایا اور مار کٹائی کی، لوٹ مار کی. وہاں پر کچھ خواتین تھیں جو بچوں کے بغیر تھی، تو جتھوں نے ان خواتین کو اغوا بھی کر لیا، جن میں ایک میری خالہ تھی جس کی ایج 16-17 سال تھی. اس کی شادی کی تاریخ تقریباً ہو چکی تھی اور شاید 2 یا 3 مہینے کے بعد اس کی شادی تھی. تو وہ جو ہے نا اغوا ہو گئی. بڑی کوشش کی انڈیا آ کے بھی ہماری فیملی نے کہ اپنی مسنگ خالہ کو، اغوا شدہ خالہ کی تلاش کی جائے. میری عمر اس وقت تقریباً 3 سال تھی اور مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ ساری سٹوری اماں نے بتائی. اماں بھی اس دنیا میں نہیں ہے اور ہمیشہ اس نے یہی سوچا، یہی کہا کہ میں اپنی بہن، جوان بہن جو پاکستان میں اغوا ہو گئی تھی، اس سے ملنا چاہتی ہوں. کسی طریقے سے مجھے اس سے ملا دیا جائے، کیونکہ آج کل جب بچھڑے ہوئے ملنا شروع ہو گئے ہیں پاکستان خواہ انڈیا میں لوگ رہتے ہیں. 1947 کی جو تلخ یادیں سینوں میں لیے بچھڑ گئے تھے وہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے مل رہے ہیں. تو میری ماں جو ہے نا وہ جس کا چند سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، اس نے یہی کہا تھا کہ کاش میری بہن بھی مجھے مل جاتی. خیر اب اماں تو اس دنیا میں نہیں رہی، تو اس خاتون نے کہا کہ کسی طریقے سے از اٹ پاسبل کہ میں کوئی پتہ لگا سکوں کہ ہماری جو 1947 کو ہندو خالہ اغوا ہو گئی تھی، ڈیفینیٹلی وہ اگر پاکستان میں ہی ہے یا پاکستان میں ہی اس کی اولاد ہے تو وہ مسلمان ہو چکے ہوں گے، کیونکہ اغوا مسلمانوں نے ہی کیا تھا. تو اب یقیناً وہ مسلمان ہی ہو گئی ہوگی، یا اس دنیا میں ہے یا نہیں ہے ہمیں کچھ اس کا علم نہیں ہے، لیکن یقیناً اس کے بچے ہوں گے. ہمارا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. بڑی کوشش کی کہ میں اپنی موسی اس سے مل سکوں، ماں تو نہ مل سکی. ماں تو اس کے یادوں میں ہی اس دنیا کو چھوڑ گئی. لیکن میں کوشش کر رہی ہوں، بہت کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے مجھے پتہ چل سکے کہ ہماری جو خاندان ہے، اب تو خاندان ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ میری خالہ ہے، آف کورس اس کے بچے بھی ہوں گے، اب مسلمان ہو گئی ہوگی بے شک، لیکن ہم آج بھی منتظر ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے پتہ چل سکے. جب میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا علاقہ کون سا تھا تو اس نے کہا تھا کہ مجھے جو ہے نا وہ اتنا ہی پتہ ہے کہ اوکاڑا سے ہم آئے تھے، لیکن اوکاڑا جو ہے نا وہ اس کا محلہ یا گلی وہ کچھ یاد نہیں ہے، کچھ اس کا اتا پتہ نہیں ہے. لیکن اوکاڑا سے ہم آئے تھے اور 1947 کی پارٹیشن سے پہلے ہم وہاں پر ہماری دکان تھی، جس میں میرے بابا اور میرے دادا بھی اسی میں تھے، کیونکہ ہم ایک ہندو کھتری خاندان تھے. تو وہ دکان تھی جس میں یہ چارپائیاں بننے کا سامان ہوتا ہے، چارپائیاں ہوتی ہیں، سیڑھیاں ہوتی ہیں، لکڑ، بانس وغیرہ، پتہ نہیں اس طرح کی چیزیں تھیں جو وہ سیل کرتے تھے اور اپنا باعزت طریقے سے روزگار کماتے تھے. انہوں نے کہا کہ میری اماں نے بتایا کہ ہم نے ادھار بھی لوگوں کو بہت زیادہ دیتے تھے، لیکن جو پارٹیشن کے دوران ہم پھر ادھر آ گئے تو بہت سارا ہمارا جو پیسہ تھا جو ادھار لوگوں نے دینا تھا وہ آف کورس ہم نہیں لے سکے، اور بالکل جو جتھوں نے ہمیں لوٹ لیا، خالی ہاتھ ہم ادھر آئے تھے. اور جب پاکستان سے ہم انڈیا پہنچے تو تقریباً 15 سال تک ہم جو ہے نا وہ ایسے زندگی بسر کی کہ جیسے ہم بھکاری ہیں. ہم کوئی سر چھپانے کے لیے باقاعدہ جگہ نہیں تھی ہمارے پاس. 2-3 گھروں میں ہم نے آ کر سر چھپانے کی کوشش کی، لیکن وہاں سے بھی ہمیں نکال دیا گیا. تو زندگی کو ایسے دکھ بھرے طریقے سے قریب سے ہم نے دیکھا. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو وہ بچھڑے ہوئے رشتے نہیں ہیں، اگر نہیں ہے تو وہ پاکستان والی یادیں ہیں، اور فزیبل جو ہے نا کچھ نہیں ہے. یعنی کہ ہم صرف یادوں کو ہی دیکھ سکتے ہیں، تلخ یادیں ہیں. سارا کچھ ہمارا پاکستان رہ گیا. ایون کہ جو مال کا ہمیں دکھ نہیں ہے، جو ہماری خالہ وہاں رہ گئی اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں چل سکا. یہ جناب میں بہرحال کوشش کروں گا کہ اس فیملی سے ٹچ رہوں اور اگر ان سے مزید کچھ جان سکوں، کیونکہ میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ مزید پوچھیں اپنے بزرگوں سے، بڑوں سے، اور تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آخر وہ ایسا جو ہے نا وہ کون سا علاقہ ہے جہاں پر آپ نے جنم لیا اور آپ کی فیملی مائگریٹ کر کے انڈیا گئی. یہ خاتون جس نے مجھے ای میل کی تھی یہ یورپ میں رہتی ہیں، یہ انڈیا میں نہیں ہے، یہ اب موو ہو چکی ہیں، اس لیے ان کا زیادہ رابطہ انڈیا میں اپنی فیملیز کے ساتھ نہیں ہے. بٹ ان کی کوشش تھی کہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو ایگزیکٹلی کوئی محلہ بتا سکوں اور تاکہ جو ہے نا وہاں پر پتہ کیا جا سکے. لیکن یقیناً میں بھی کہتا ہوں اور وہ بھی کہتی ہوگی کہ اگر جو خالہ اغوا ہوئی ہے وہ اوکاڑا میں ان کے محلے میں تھوڑی رہتی ہوگی. وہ تو جو جتھے آتے تھے وہ دور دراز کے علاقوں سے آتے تھے.
یعنی کہ وہ یہ نہیں ہے کہ جس گاؤں میں ہندو سکھ رہتے تھے اسی گاؤں کے لوگ لڑکیوں کو اغوا کرتے تھے، یا جس گاؤں میں مسلمان انڈیا میں رہتے تھے اور اسی گاؤں کے ہندو سکھ ان کو اغوا کرتے تھے. یہ دور دراز کے علاقوں سے لوگ لوٹ مار کرنے کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جاتے تھے، تاکہ ایک تو انہیں کوئی پہچانے نہ، دوسرا یہ ہے کہ وہ وہاں سے کچھ نہ کچھ لوٹ مار کر کے تو اتنی دور لے آئیں گے تاکہ اگر وہ کل کو پولیس یا چیزیں واپس کرنے کا بھی موقع آئے تو ہم جو ہے نا وہ آس پاس کے گھروں میں نہ چھپے ہوں. بہرحال بہت ساری تلخ یادیں ہیں، بہت ساری ٹریجڈی والی سٹوریز ہیں. میں کوشش کروں گا کہ یہ جو سٹوری ابھی آپ کو بتائی ہے اس کا پورا بیک اپ دیا جائے اور اس کی مزید انفارمیشن لے کے اس فیملی کا اتا پتہ کیا جا سکے، تاکہ اگر وہ پاکستان میں ان کے جو کزنز ہیں، ان کے خالہ کے جو بیٹے ہوں گے یا ان کے آگے سے اب بیٹے ہوں گے، کیونکہ اب یہ خاتون بھی ایک عمر رسیدہ خاتون بن چکی ہیں، تقریباً ان کی بھی 78 ایئرز ایج ہوگی اگر پارٹیشن میں ان کی عمر 2-3 سال ہوگی تو اینی ویز ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ چلیں بچھڑے ہوئے رشتوں کو ملاتے رہیں. کچھ سٹوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم آپ کے سامنے انٹرویو کی صورت میں پیش کر دیتے ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوگ سامنے نہیں آنا چاہتے، تو پھر میں ان کی کوشش کرتا ہوں کہ سٹوریاں ان کی پرمیشن کے ساتھ جتنی وہ پرمیشن دیتے ہیں اس کے مطابق جو ہے نا سٹوری آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے. اورنگزیب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.